ये इसके बानी मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था, लेकिन कहीं ना कहीं ये विजन टूट गया। इस विजन को धोखा दिया गया। वो बिल्कुल वाज़ेह थे, ये कोई मजहबी रियासत नहीं होगी जिसे चंद मौलवी चलाएंगे। ऐसे निजाम से बदल दिया गया जिससे सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचे। ये अशराफिया के कब्जे की कहानी है। ज्यादातर चंद खानदानों ने पूरे मुल्क को अपनी जाती कंपनी के तौर पर चलाया। एक शख्स ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। एक ऐसी आवाज जो इस क्लब से ताल्लुक नहीं रखती थी, इमरान खान। और इस यकीन को मजीद पुख्ता कर दिया गया कि इमरान खान अब सिर्फ एक सियासतदान नहीं रहे, वो पूरे बदउनवान निजाम के खिलाफ बगावत की अलामत बन चुके हैं। पाकिस्तान की अशराफिया इमरान खान से इतना क्यों डरती है? इनके लिए असल दहशत एक ऐसा निजाम है जहां किसी को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। अशराफिया के लिए वो एक खतरनाक पॉपुलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल्ब फैसल में खुशामदीद। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे कल्ब की आवाज आप तक बर्वक्त पहुंच सके। आप आजाद हैं, आप अपने मंदिरों या मस्जिदों या पाकिस्तान की किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए आजाद हैं। ये था पाकिस्तान का नाकाबिले यकीन वादा, एक ऐसी कौम जो सबके लिए बराबर है, एक घर जहां इंसाफ और मसावत सबसे ऊपर है। ये इसके बानी मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था, लेकिन कहीं ना कहीं ये विजन टूट गया। इस विजन को धोखा दिया गया। तो आखिर गलत क्या हुआ? कैसे एक छोटे से तबके ने 25 करोड़ लोगों की कौम को यरगमाल बना लिया? ये नाकाबिले यकीन कहानी है। किस तरह अपनी ही अशराफिया ने अपने ही कायद को धोखा दिया और अब उस एक शख्स से खौफजदा है जो इसी विजन को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, इमरान खान। ये समझने के लिए कि हालात कितने खराब हुए, आपको ये देखना होगा कि वो कितने अच्छे होने चाहिए। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो ये सिर्फ एक नया मुल्क नहीं था, ये एक दीवानावार नया नजरिया था। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम ने एक जदीद जमहूरी रियासत का तसव्वुर किया था। वो बिल्कुल वाज़ेह थे, ये कोई मजहबी रियासत नहीं होगी जिसे चंद मौलवी चलाएंगे। उन्होंने एक ऐसी कौम का ख्वाब देखा था जो इन बीमारियों से पाक हो, जिन्होंने बरे सगीर को सदियों से जकड़ रखा था, जागीरदारी, बदनवानी और मजहबी नफरत। अपनी तकरीरों में जिन्ना ने एक वाज़ेह रोड मैप पेश किया। वो हर शहरी के लिए मसावी हकूक, कानून की हुक्मरानी और एक ऐसी हुकूमत चाहते थे जिसे अवाम चलाए। उन्होंने बदनवानी को एक लानत कहा और इसके खिलाफ बार बार खबरदार किया। उनके असूल सादा लेकिन ताकतवर थे, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, एक कामयाब माशरे की बुनियाद। जिन्ना का पाकिस्तान एक फलाही रियासत बनना था जो वाकई अपने लोगों का ख्याल रखे। वो एक ऐसा निज़ाम नहीं चाहते थे जो अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा करे, और उन्होंने दलील दी थी कि पाकिस्तान को मसावत और समाजी इंसाफ के सच्चे इस्लामी नज़रियात पर अपना रास्ता बनाना होगा। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये एक मंसूबा था, एक ऐसी कौम का मंसूबा जहाँ रियासत अवाम की खिदमत करती है, ना कि अवाम रियासत की। एक ऐसी कौम जहाँ आपकी काबिलियत, ना कि आपका ख़ानदानी नाम, आपके मुस्तकबिल का फैसला करती है। लेकिन ख्वाब नाजुक होते हैं और इस शानदार मुल्क को बनाने के सिर्फ एक साल बाद इसका मेमार चला गया। 1948 में जिन्ना की वफात के साथ पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा सितारा खो दिया। जिन्ना के इंतकाल के बाद पाकिस्तान की कहानी उस वादे को आहिस्ता आहिस्ता और जानबूझकर तबाह करने की कहानी बन जाती है। तमाम शहरियों के लिए एक कानून होने का विजन ऐसे निजाम से बदल दिया गया जिससे सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचे। ये अशराफिया के कब्जे की कहानी है। जिन्ना के बाद की अफरा तफरी में एक ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स एस्टेब्लिशमेंट जो पुराने बरतानवी नौआबादियाती निजाम की बाकियात थी, इक़्तिदार पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जमहूरियत को एक तरफ धकेल दिया गया। एक अहम मोड़ 1955 में आया जब गवर्नर जनरल ने लफ्जी तौर पर हुकूमत को तहलील कर दिया। बहुत से लोग इस अवाम की मर्जी के साथ पहली बड़ी गद्दारी के तौर पर देखते हैं, जिसने दहाइयों के अदम इस्तेहकाम और एस्टेब्लिशमेंट के कब्जों की बुनियाद रखी। सालों के दौरान एक नई किस्म के हुक्मरानों ने इक़्तिदार संभाल लिया। ये ताकतवर जागीरदारों, बड़े सनतकारों, सियासी खानदानों और आला फौजी जर्नैलों का एक क्लब बन गया। अगरचे वो अवाम के सामने लड़ते थे, लेकिन वो एक मकसद पर मुतहद थे, एक ऐसे निज़ाम की हिफाजत करना जो उनकी ताकत और दौलत की ज़मानत देता हो। उन्होंने मईशत पर कब्जा कर लिया, एक ऐसा ढांचा बनाया जहां सब्सिडी और फवायद ताकतवरों को मिलते थे जबकि अवाम जद्दोजहद करते। इसी को एलीट कैप्चर कहते हैं। ये एक ऐसा माशी निज़ाम है जहां अक़वाम मुत्तहिदा की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक
یہ لوگ ملک کو سالانہ $17.4 بلین کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہر سال یہ پوری معیشت کا تقریباً 6% ہے۔ یہ ایک ایسا سیاسی نظام ہے پچھلے 50 سالوں میں سے زیادہ تر چند خاندانوں نے پورے ملک کو اپنی ذاتی کمپنی کے طور پر چلایا۔ مثال کے طور پر بھٹو اور شریف خاندان دہائیوں سے غالب رہے اور وہ اکثر کسی بھی باہر والے کو کچلنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ان کی گرفت کو چیلنج کرتا ہے۔ طاقت وراثت میں ملتی ہے، کمائی نہیں جاتی۔ پورا نظام سرپرستی پر چلتا ہے۔ وفاداری کے بدلے نوکریاں، ٹھیکے اور فنڈ۔ سیاست عوامی خدمت کی بجائے ایک کاروبار بن جاتی ہے اور اس کے نتائج تباہ کن ہیں۔ جو قوم اتحاد پر مبنی تھی اب گہری تقسیم کا شکار ہے۔ جو ملک خوشحالی کا خواب دیکھتا تھا اب قرض اور مہنگائی میں ڈوبا ہوا ہے، جبکہ ایک چھوٹی سی اشرافیہ قابل یقین حد تک عیش و عشرت میں رہتی ہے، جس کا خرچ آپ جیسے ٹیکس پیئر اٹھاتے ہیں، اور اس غداری کی قیمت آپ کو چکانی پڑتی ہے۔ ناکام سکول، ٹوٹے ہوئے اسپتال اور اس احساس کی صورت میں کہ پورا کھیل ہی دھاندلی پر مبنی ہے۔ دہائیوں تک کچھ نہیں بدلا۔ موروثی سیاست کا چکر جسے فوجی حکمرانی توڑتی تھی ناقابل شکست لگتا تھا۔ چہرے بدلتے تھے لیکن نظام نہیں۔ لوگ تھک چکے تھے، وہی پرانے بدعنوان خاندان اور آمروں سے تنگ آ چکے تھے، اور پھر ایک شخص نے سب کچھ بدلنا شروع کر دیا۔ ایک ایسی آواز جو اس کلب سے تعلق نہیں رکھتی تھی، عمران خان۔ سیاست سے پہلے خان ایک قومی ہیرو تھے۔ وہ ایک کرکٹ سٹار جس نے پاکستان کو اس کی سب سے بڑی جیت دلائی تھی۔ ایک مکمل باہر والے کی طور پر سیاست میں آئے، جو جمود کو چیلنج کرنے والے تھے۔ سالوں تک انہیں نظر انداز کیا گیا، ایک تنہا آواز جو بدعنوانی کے بارے میں چیخ رہی تھی، جسے سب نے قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے ملک کے سب سے طاقتور لوگوں کو چور اور لٹیرے کہا۔ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن لاکھوں لوگوں نے اسے پسند کیا۔ خان کا پیغام حیرت انگیز طور پر قوم کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح سے ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بات کی جو بدعنوانی سے پاک ہو، ایک ایسا ویژن جو جناح کے ویژن سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھی بلکہ پورے نظام پر براہ راست حملہ تھا۔ ان کی حمایت نوجوانوں اور میڈیوکر طبقے سے آئی جو کسی نئی چیز کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے ایک ایسے رہنما کو دیکھا جو اقتدار کی تقسیم کے معاہدے کا حصہ نہیں تھا، وہ امید کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس چکر کو توڑنے کا ایک موقع جب ان کی پارٹی پی ٹی آئی نے 2018 کا الیکشن جیتا تو یہ ایک زلزلے کی طرح تھا، لیکن انہوں نے غیر تحریری اصولوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو، اور 2022 میں انہیں دفتر سے نکال دی۔ لیکن انہیں اقتدار سے نکالنا ان کی سب سے بڑی غلطی۔ اس نے انہیں خاموش نہیں کرایا، اس نے انہیں ایک سپر سٹار بنا دیا۔ ان کے حامیوں کے لیے یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ نظام کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے۔ اس کے بعد ہونے والے بڑے کریک ڈاؤنز جس میں ان کے خلاف سینکڑوں مقدمات درج کیے گئے، اور اس یقین کو مزید پختہ کر دیا گیا کہ عمران خان اب صرف ایک سیاستدان نہیں رہے، وہ پورے بدعنوان نظام کے خلاف بغاوت کی علامت بن چکے ہیں۔ تو پاکستان کی اشرافیہ عمران خان سے اتنا کیوں ڈرتی ہے؟ یہ صرف ایک الیکشن ہارنے کے بارے میں نہیں ہے، وہ ان کی بقا کا سوال ہے۔ یہ اس بات کا خوف ہے کہ وہ پورا نظام جسے انہوں نے 70 سالوں سے زیادہ عرصے سے اپنے فائدے کے لیے بنایا، اسے گرایا جا سکتا ہے۔ پہلا، وہ ان کی طاقت کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ موروثی نظام ایک بند دائرہ ہے۔ خان جو باہر والے ہیں ثابت کرتے ہیں کہ آپ سیاسی خاندان میں پیدا ہوئے بغیر جیت سکتے ہیں۔ یہ خیال کسی ایسے شخص کے لیے خوفناک ہے جس کی واحد قابلیت اس کا آخری نام کا حصہ ہے۔ ان کی اسٹیبلشمنٹ پر مسلسل تنقید روایتی طاقت کے توازن کو ہلا دیتی ہے جس نے اشرافیہ کو محفوظ کر رکھا ہے۔ دوسرا، وہ ان کے پیسوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ان کا انسداد بدعنوانی کا پیغام اس طریقے پر براہ راست حملہ ہے جس سے اشرافیہ اپنے اربوں بناتی تھی۔ اشرافیہ کا نظام عوامی مسائل کے غلط استعمال پر بنایا گیا ہے۔ ایک ایسی حکومت جو واقعی شفافیت کا مطالبہ کرتی تھی وہ دہائیوں کی لوٹ مار کو بے نقاب کر سکتی ہے۔ تیسرا، وہ ان کے جیل سے بچنے کے کارڈ کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ نسلوں سے اشرافیہ قانون سے بالاتر رہی ہے۔ انہوں نے ایک ایسی ثقافت پیدا کی جہاں وہ قانون لکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ خان کا سب کے لیے ایک قانون کا پیغام اس استحقاق کے دل پر حملہ کرتا ہے۔
ان کے لیے اصل دہشت ایک ایسا نظام ہے جہاں کسی کو بھی جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑی بات، عمران خان ان کی کہانی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ پرانی اشرافیہ نے لوگوں کو تقسیم اور نا امید رکھ کر حکومت کی ہے۔ خان نے لاکھوں پاکستانیوں کو ایک طاقتور نظریے کے پیچھے متحد کیا ہے کہ ایک بہتر اور زیادہ منصفانہ پاکستان بن سکتا ہے۔ انہوں نے جناح کے اصل ویژن کو دوبارہ زندہ کیا۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو ایک امید دلائی ہے کہ ایک پر امید متحرک آبادی ایک بدعنوان اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ آج پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے، اپنی روح کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایک طرف اس کے بانی محمد علی جناح کا ویژن ہے، ایک منصفانہ جمہوری قوم کا خواب، دوسری طرف دہائیوں کی ایلیٹ کیپچر، موروثی سیاست اور منظم بدعنوانی کی تلخ حقیقت ہے جس نے اس وعدے کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ عمران خان وہ چنگاری ہے جس نے قوم کو اس کے اصلی حقوق کا احساس دلایا ہے۔ ان کے لاکھوں حامیوں کے لیے وہ واحد شخص ہے جو نظام کا مقابلہ کرنے اور جناح کے خواب کو بحال کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اشرافیہ کے لیے وہ ایک خطرناک پاپولسٹ ہیں جو ان کی طاقت کی بنیادوں کو تباہ کرنے کا خطرہ ہے۔ یہ صرف سیاست سے بڑھ کر ہے، یہ ایک قوم ہے جو خود سے پوچھ رہی ہے کہ وہ کیا بننا چاہتی ہے۔ کیا وہ 1947 کا وعدہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہے یا اسے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ 25 کروڑ لوگوں کی اس جوہری طاقت سے لیس قوم کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی محاذرائی ہے یا پاکستان کے مستقبل کی ایک اہم جنگ؟ نیچے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہر پاکستانی تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔